السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام سندھ سے ان کا تعلق ہے، مرکزی امیر ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہونے والا ایک بڑا سانحہ جس سے یہ گزرے ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ایک ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اس موجودہ حالات کے حوالے سے اور ان کے جو ہے مرکزی جو ان کی اپنی جو پارٹی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اس کے بعد جو ہے ان کے لائے عمل کیا ہے، تو ان سے جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے جو ہے خبر ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں ہونے والے ایک بہت بڑا سانحہ جو آپ لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، گزشتہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جس طریقے سے آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ کیا پیش و رفت ہوئی ہے حکومت کی جانب سے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا۔ 28 فروری کو بروز جمعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ کہ پاکستان کے ایک عظیم قومی سیاسی مذہبی رہنما حضرت مولانا سمیع الحق شہید کے بیٹے، جمعیت علماء اسلام سندھ کے سربراہ، جامعہ علوم حقانیہ کے وائس چانسلر، پاکستان کی ایک بڑی قداور مذہبی سیاسی شخصیت حضرت مولانا حامد الحق شہید کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان صرف ہمارے گھر کا نقصان نہیں، یہ صرف ہمارے ملک کا نقصان نہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کا مشترکہ نقصان تھا۔ جس تعداد میں، جس لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی، آج 2.5 مہینے گزرنے کے باوجود ہزاروں لاکھوں لوگ تعزیت کے لیے آئے، مسلسل آ رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ جو پاکستانی عوام نے جس محبت کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مولانا حامد الحق شہید کس کردار کے حامل، کس شخصیت کے حامل وہ ایک شخصیت ہے۔ وہ صرف ایک فرد واحد نہیں بلکہ ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ تھے۔ اس کے باوجود آج 3 ماہ گزرنے کے باوجود، 2.5 ماہ گزرنے کے باوجود مولانا حامد الحق شہید کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ تفتیشی اداروں کی مسلسل عدم دلچسپی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے گھرانے کے لیے، ہماری جماعت کے لیے، مولانا حامد الحق شہید کے محبین کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ریاست جو ہے وہ اس کیس کو بہت لائٹ انہوں نے لیا ہے، اور یہ جو ہے ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مولانا حامد الحق شہید، مولانا سمیع الحق شہید کے قاتلوں کو گرفتار کرے، قوم کے سامنے لائے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت نے بہت بڑی قربانی دی ہیں اور اب جو ہے آپ بحیثیت امیر جو ہے جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا لائحہ عمل ہے مستقبل میں آپ لوگوں کے؟ دیکھیں جی، ہم نے انشاءاللہ مولانا حامد الحق شہید، مولانا سمیع الحق شہید کے مشن کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق جمعیت علماء اسلام سندھ کو فعال کرنا ہے۔ انہوں نے جو کوششیں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے کی تھی، مولانا عبدالحق صاحب ہمارے پردادا 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن رہے، مولانا سمیع الحق شہید 30 سال تک پارلیمان کا حصہ رہے، مولانا حامد الحق شہید MNA رہے، قومی اسمبلی کے رکن رہے، انہوں نے 40-50 سالہ ہمارے خاندان کی پارلیمانی سیاسی جدوجہد ہے، پاکستان کی آئین سازی کی اسلامائزیشن میں ہمارا کردار ہے، پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے ان کی جدوجہد ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی جدوجہد ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور مولانا حامد الحق کی شہادت کے بعد تو قوم اور بالخصوص نوجوان طبقہ ہمارے ساتھ، ان کی ہمدردیاں، سپورٹ، محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سندھ میں جوک در جوک لوگ شمولیت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام سندھ پاکستان کی ایک مضبوط قومی سیاسی مذہبی جماعت بن کے ابھرے گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، کہا جاتا ہے مولانا عبدالحق صاحب جو ہیں، آپ کے والد صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور وہ بھی افغانستان کے حوالے سے اس کو لے کر کافی میں گوئیاں ہوتی رہی ہیں، حوالے سے بڑی بات چیت ہوئی تھی کہ ان کے ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے اس بات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ہی ایک فیک پروپیگنڈا اس وقت جو ہے پھیلا دیا گیا مولانا حامد الحق کی شہادت کے چند گھنٹوں بعد ہی، لیکن الحمدللہ خود بخود جو ہے اس پروپیگنڈے کی خود نفی ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لاجک ہی نہیں بنتی اس بات کی کہ مولانا حامد الحق کی شہادت کے پیچھے ان کا یہ سٹانس ہو۔ یہ سٹانس تو امت مسلمہ کے تمام علماء کرام، اکابر علماء کا ہے۔ افغانستان
کہ حکومت افغان طالبان خود بھی جو ہے اس طرف جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک سازگار ماحول بنائے، وہ اس سے انکاری نہیں ہے. اور مختلف تنظیموں نے خود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بری الذمہ قرار دیا ہے مولانا حامد الحق شہید کے واقعے سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ویسے ہی فیک ایک پروپیگنڈا چلا ہے. موجودہ حالات کو لے کر کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی جو گزشتہ 30-40 سال سے جو ہے سرگرم ہے اور آلریڈی جو ہے کام کر رہی ہے، کیا آپ کا مستقبل میں کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا ارادہ ہے؟ دیکھیں ہمارے راستے تو الحمدللہ تمام جماعتوں کے لیے کھلے ہیں. میں نے بارہا یہی اعلان کیا ہے کہ مشترکہ کاز کی خاطر، اس ملک کی خاطر، مشترکہ لائحہ عمل کی خاطر، مشترکہ پلیٹ فارم سے جو جماعت بھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنی چاہے، ہم فکر، ہمارے نظریات کے قریب جماعت، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کی پالیسی ہماری جاری رہے گی. ایک مشن کے لیے، ایک کاز کے لیے، ایک پلیٹ فارم سے ایک اتحادی سیاست کے ہم ساری زندگی قائل رہیں، اور مستقبل میں بھی ہمارا یہی ارادہ ہوگا کہ ہم محب وطن اسلامی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکیں. مولانا صاحب، آپ کے اپنے خود کے کیا ارادے ہیں؟ کس پارٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہی پارٹی اتحاد کرے، یا لائحہ عمل میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس طرح کی کوئی وہ خواہش رکھتے ہوں؟ دیکھیں مذہبی ہمیشہ سے حضرت مولانا سمیع الحق شہید، مولانا حامد الحق شہید کا جو کردار رہا ہے، دفاع پاکستان کونسل، متحدہ مجلس عمل، ملی یکجہتی کونسل، متحدہ دینی محاذ، متحدہ شریعت محاذ، ہمارے دادا جان تو اتحادوں کے بانی رہے ہیں ساری زندگی. وہ تو ساری زندگی مختلف ہم فکر مذہبی سیاسی جماعتوں کو جوڑنے والے رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی وہ جدوجہد، ان کا وہ نظریہ، ان کا وہ مشن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کے راہ پہ چلتے ہوئے ہماری بھی یہی کوشش ہوگی کہ جو ہم فکر اور جو کرپشن سے پاک اور محب وطن مذہبی اسلامی سیاسی قومی جماعتیں ہیں، ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے ساتھ اپنے ٹرمز اینڈ ریلیشنز جو ہیں وہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. انڈیا پاکستان کے مابین ابھی حالیہ ہونے والی جو جنگ کا آغاز ہوتے ہوتے تھما، اور ابھی پھر دوبارہ جو ہے ان میں بھی مذاکرات ابھی تک بھی جاری ہیں، کیا کہیں گے کہ کیا یہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور انڈیا کا کیا سمجھتے ہیں کیا لائحہ عمل ہوگا آگے پاکستان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے ماضی قریب میں جو بھارت نے جس بزدلانہ کارروائی رات کے اندھیرے میں معصوم سویلینز کے خلاف مسجد کو ہٹ کر کے جس بزدلانہ کارروائی کا آغاز کیا، اور پھر مسلسل جو ہے پاکستان کے افواج پاکستان کے مختلف ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی، عام عوام کو شہید کرنے کے لیے ایک فیک پروپیگنڈے کی آڑ میں، ایک فیک انکاؤنٹر کی آڑ میں جو ہے انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ان کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کو ترن والا سمجھ کے نگل جائیں گے، اور وہ جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ پاکستان تو اندرونی لحاظ سے کافی مسائل کا شکار ہے، تو ہماری جو افواج ہیں، ہمارے جو دفاعی لائن ہے وہ بھی کمزور ہوگی. لیکن الحمدللہ ان کو منہ کی کھانی پڑی جب افواج پاکستان نے رات کی تاریکی کے بزدلانہ کارروائی معصوم سویلین کے جواب میں دن کی روشنی میں ان کے جو ہے جو ایئر بیسز کو، ان کی ملٹری اداروں کو جو ہے ہٹ کیا، ان کے جو ہے جنگی جہازوں کو جو ان کا غرور تھا ان کو جو ہے ہٹ کیا. الحمدللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، ان کو ناکو چنے چبوائے. تو یہ پیغام الحمدللہ انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دیگر دشمن قوتوں کو بھی ایک واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی ترن والا نہ سمجھے، پاکستان کو کوئی بھی اتنا لائٹ نہ سمجھے. پاکستان کی ایک مضبوط دفاعی قوت، مضبوط افواج ہیں. الحمدللہ پوری قوم، جب بھی ایسے حالات آئیں گے، قوم آپسی اختلافات، گلے شکوے ریاست سے مٹا کر ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ اپنے افواج کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے، ان کے دست و بازو بن کے جو ہے اپنے ملک، اپنے وطن عزیز کا دفاع کریں گے. تو الحمدللہ ایک واضح پیغام پوری دنیا کو جا چکا ہے. پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستانی افواج کی قابلیت اور ان کی صلاحیت پہ رشک کر رہی ہے. عالمی دنیا کے میڈیا ٹاکس اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو ہے اپنا غرور اور اپنی جو رئیس عزت تھی وہ خود جو ہے خاک میں ملا دی ہے.
حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو عمران خان اس وقت جو ہے قید ہیں، اس کے لیے زیادہ جدوجہد کی جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ان کو باہر آنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں سیاسی قیدی جتنے بھی ہیں جن پہ سیاسی مقدمات ہیں تو وہ چاہے جو بھی ہو، جس دور میں بھی ہو، سیاسی قیدی نہیں ہونے چاہیے، مقابلہ جو ہے میدانوں میں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف اور جو ریاست اور اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کے مابین جو چپکلش ہے، اس کا بھی اگر نقصان آپ دیکھیں تو الٹیمیٹلی نقصان اس کا ملک کو ہی ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ تمام قوتیں اپنے باہمی اختلافات بھلا کر ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور ان تمام مسائل کا حل میں سمجھتا ہوں مذاکرات ہی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے جمعیت اسلام سندھ کے امیر عبدالحق ثانی صاحب کی باتیں سنی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو اور یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل۔